السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیکس قوانین اور کاروباری زمینی حقائق۔ جب ہم دیکھتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کی طرف، یہ 2000 میں لاگو کیا گیا اور اس بات سے اس انٹینشن کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ لاگو کیا گیا کہ اس میں کوئی ازمپشن نہیں ہوگی، کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی، کوئی اسٹیمیشن نہیں ہوگی، کیونکہ 1979 کا جو ٹیکس کا قانون تھا وہ اس میں جکڑا ہوا تھا۔ لیکن جب اس قانون کو امپلیمنٹ ہوا تو لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آیا اور بہت ساری ڈیمانڈیں بھی کریٹ ہوئی، اسسمنٹ بھی پاس ہوئے اور لوگ جو ہیں اس قانون کے تحت لوگوں کو پریشانی شروع ہوئی۔ لیکن جب یہ قانون کو صحیح طرح لوگوں نے سمجھنا شروع کیا تو یہ قانون جو ہے پروڈکٹیو ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی کنڈیشنز لگائی جاتی رہیں، جس میں اخراجات کو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے کراس چیک سے ہوگا، اس پہ ٹیکس بھی کٹے گا، اور سب سے پہلے جو اس پہ جو برڈن آیا، جو اس کی ذمہ داری آئی وہ کمپنیز پہ آئی، کیونکہ ان کو انکارپوریشن کے ساتھ ہی آپ کو ان کے پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ان کو ٹیکس کاٹنا ہے۔ کوئی سپلائیز دے رہے ہیں اس پہ ٹیکس کاٹنا ہے، کوئی سروسز لے رہے ہیں اس پہ ٹیکس کاٹنا ہے، امپلائیز کو پیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس کاٹنا ہے، اور اس کو کمپلائنٹ بھی تھے، اس کو پیمنٹ پہ ٹیکس بھی کرتے تھے، لوگوں کی رپورٹنگ بھی کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اچانک ٹیکس لاز کا 3rd امینڈمنٹ آرڈیننس لایا جاتا ہے، جہاں پہ وہ کہا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ سے اوپر کمپنیز کے کیس میں ڈیجیٹل موڈ کے ذریعے پیمنٹ ہوگی۔ اب اس وقت جو ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو لوگوں کے پاس یہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، وہ ایک پریشانی کا شکار ہیں۔ حکومت اس پہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے کنسنسس ڈیولپ نہیں کی، یہ اچانک امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، اور ان لوگوں پہ کی گئی ہے جو سب سے زیادہ ڈاکومنٹ ہے، اور اس طرح کی گئی ہے بغیر سوچے کہ بزنسز کی پریکٹسز کیا ہیں، بزنس کے ارینجمنٹس کیا ہیں، بزنسز کس طرح رن ہوتا ہے، کتنی کیش لیکوڈیٹی کا ایشو ہے، وہ انہوں نے سوچا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہے۔ اب یہ کسی ڈونر ایجنسی کا کوئی اشارہ ہے، یا لوگوں کی اپنی کوئی منشا ہے، یا لوگ جو کمیٹی میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، لیکن اس طرح کے امینڈمنٹ جو ہیں ٹیکس قوانین کو روک دیتے ہیں، اور اس طرح کے امینڈمنٹ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس میں امینڈمنٹ جب بھی لائی جائے اس طرح لائی جائے کہ وہ جو ہے کنسنسس کے تحت لائی جائے، تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ہے نا وہ آسانی ہو۔ اور دنیا بھر میں آج بھی کراس چیک چل رہے ہیں، ڈیجیٹل موڈ میں آف پیمنٹ ہو رہی ہے، اور اسی طرح نظام چل رہا ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس اپنے مہمان سے بات کریں گے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، بزنسز کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے جانے بغیر، اس کو دیکھے بغیر، پاکستان کا کلچر کیسا ہے اس کو دیکھے بغیر، بزنس کے کیا فارمیٹس ہیں اس کو دیکھے بغیر قانون میں امینڈمنٹ کی جاتی ہے، اور یہی ہمیشہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ امینڈمنٹ جو ہیں وہ کتنی بھی اچھی ہوں لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب نے، اور یہ سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شمائل داؤد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا۔ شمائل داؤد صاحب، یہ جو ٹیکس لاز 3rd امینڈمنٹ آرڈیننس آیا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو ڈیجیٹل پیمنٹ کی انہوں نے مینڈیٹری شرط رکھ دی ہے 2.5 لاکھ سے اوپر کے خرچے کے لیے اور کارپوریٹ سیکٹر کے لیے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وزڈم پریویل کرتی ہے اس میں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ہمیں ایرا میں آگے بڑھنا ہے، ہم پاکستان پہلے ہی پیچھے ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھنا ہے۔ اب یہ تو ایک ہو گیا اوور آرچنگ پرنسپل۔ اب حکومت کی طرف سے یا ایس بی آر کی طرف سے جب ہم اسکیڈول میں لاتے ہیں، فائنانس ایکٹ میں لاتے ہیں، بجٹ میں لاتے ہیں، تو اس کے اندر جو اس کی جو ہوم ورک ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ پوری جو سپلائی چین ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کو دیکھا نہیں جاتا، ماپا نہیں جاتا۔ اب اس معاملے میں بھی ایسا ہی لگا، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت ریزسٹنس آیا۔ تمام سیکٹرز، چاہے وہ ایپٹما ہو، چاہے چیمبرز آف کامرس کے لیڈ ہوں یا ایسوسیشنز ہوں، مختلف سیگمنٹ سوسائٹی کے جو ہیں، اور انہوں نے سب لوگوں نے یہی اس چیز کو شیئر کیا کہ اس کے اندر جو ایک کنٹینیویشن ہے وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کے اوپر کہ وہ اپنی تمام پیمنٹس ڈیجیٹلی کریں، تو باقی چونکہ نظام اور پورا جو سسٹم ہے وہ
कैश इकोनॉमी है तो वो पूरी तरह से उनका जो पूरा सप्लाई चेन है वो रुक जाएगा और सप्लायर्स की तादाद जो इसके अंदर आ रही है वो बहुत ज्यादा है और वो ज्यादा कैश में डील कर रहे हैं। अच्छा, ये पहली दफा हुआ है शुमाइल साहब कि हमेशा ये कहा जाता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है तो बिजनेस जो होते हैं उनको बॉडीज होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। ये पहली दफा है कि अदर वे राउंड है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो डॉक्यूमेंट है सबसे ज्यादा, वहां पे आपने ऐसी शर्त लगा दी है जिसकी वजह से उनको बिजनेस करना जो है उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। नहीं, मैं बल्कि इसके बरक्स कहूंगा। एक्चुअली अगर आप देखें विथ होल्डिंग से लेके या अभी भी हमने जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो शर्त हालिया सालों में रखी, हमेशा हमने सारा वजन कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उस पर डाला है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जब वो अपने हिस्से का टैक्स नहीं देते, नतीजतन वो टैक्स जो भी कोई सप्लाई हो रही होती है उसकी प्राइसिंग में इनवॉइस में ऐड हो जाता है और वो उसका बर्डन जो होता है वो शिफ्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स यानी सेक्टर पे या वो आगे कंज्यूमर पे अल्टीमेटली। लेकिन आप ये देखिए कि यही वही वाला अगेन वही गलती करते जा रहे हैं हम बारहा, और वो गलती ये है कि हम यूजर जर्नी को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि ये कंप्लीटली इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए एंड टू एंड, जब तक हम इसको इस एंगल से यूजर जर्नी को नहीं देखेंगे, एफबीआर अगर इस किस्म की, अब देखिए ये डिजिटाइजेशन की तो पॉलिसी है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनवरी में इस साल एक प्लान दिया था और उसके तहत उन्होंने एक विजन दिया था कि जी जुलाई तक जो है वो एफबीआर भी जो है वो डिजिटाइज हो जाएगा। जब तक होमवर्क करके उनको ब्रीफिंग ना दी जाए पॉलिसी मेकर्स को, तो वो इस किस्म की जब वो विम्जिकल किस्म की विजन्स देंगे तो उसके नतीजे में कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिर जो है वो फैलेसी होगी और वो बैकफायर कर जाएगी। बिल्कुल सही है। और अपेरेंटली अगर आप देखें तो 29% ऑफ टैक्सेशन है, डायरेक्ट आपका फ्लैट रेट है, उसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपको इमीडिएटली फ्रॉम द डे यू इनकॉर्पोरेट द कंपनी आपको जो है विदहोल्डिंग टैक्स के लोगों के टैक्स काटने शुरू होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फाइल करना है आपने, SECP कंप्लायंस है। तो और इसमें सबसे अहम चीज है कि इसकी लॉजिक जो है वो लॉजिक ये दी गई है कि हम डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं। मैं एक सवाल रेज करना चाहता हूं देखने वालों के लिए आपके प्रोग्राम के जरिए कि अभी भी अगर आज हम अपना टैक्सेस पे करना चाहते हैं तो सारे बैंक्स जो हैं वो रेडी नहीं है कि आपके टैक्सेस जो हैं इनकम टैक्स विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो डिजिटली पे हो जाएं, यानी कि वो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली पे हो जाएं, और अभी भी सारे बैंक उसको नहीं ऑफर कर रहे। तो जब तक हमें बहुत सी जगहों पे खुद नेशनल बैंक में जाके कैश जमा कराना पड़ता है, यूटिलिटी बिल्स के अंदर हमें दिक्कत आ रही होती है, उसकी रिकंसिलिएशन में दिक्कत आ रही होती है, तो जब तक हुकूमत अपनी ट्रांजैक्शंस को तो कंप्लीटली डिजिटाइज करने में कामयाब नहीं हुआ, वो सारे का सारा वजन सिर्फ एक सेगमेंट में और वो भी डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट पे डालता है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमने कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी लाए थे चंद सालों में, वो दोबारा से हम वापसी का सफर तय कर लेंगे। अच्छा, ये जो अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में आपको ये प्रैक्टिस नहीं मिलती कि एक व्हीकल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उसके जरिए पेमेंट, वो कहते हैं वेरीफाइड मोड हो जिससे आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाइड हो, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। वो क्रॉस चेक भी हो सकता है, वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट भी हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। आपकी पेमेंट्स के मोड जो हैं या आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। आपके पास रियल टाइम में कलेक्शन का, रिकंसिलिएशन का और डेबिट क्रेडिट का सिस्टम होना चाहिए। आपके पास पेमेंट गेटवेज होने चाहिए जो रियल टाइम में ये रिकॉर्ड कर रहे हो और चीजों को जो है वो करें। अब आपकी इसी की तसलसल में हम देखें हुकूमत ने ट्रेस एंड ट्रैक एंड ट्रेस का भी जो है सिस्टम है उसके ऊपर भी कोशिश की है, वो भी अभी हमारे सामने, उसके अंदर भी कुछ डिफिकल्टीज और हिकअप्स हैं। और फिर पॉइंट ऑफ सेल की अगर हम रिसेंटली बात करें तो उसके अंदर भी इसी तरह की दिक्कत आ रही है कि उसके अंदर जो वो होमवर्क होना चाहिए और यूजर जर्नी को समझे बगैर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, नतीजतन उसमें बैकफायर होगा और फिर जो हमारे सेक्टर्स जो कमजोर होंगे, जिनकी आवाज नहीं होगी, उन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा और बाकी सेगमेंट्स अगेन इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। अब आप देखें एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपना एक डिसीजन दिया, उसके बेसिस पे ये टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में ये शिक डाल दी गई, जबकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी तरह भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ना उनका कोई कंसेंसस डेवलप किया गया। तो ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान के टैक्स निजाम को आपके ख्याल में आगे बढ़ने से रोकेगी?
دیکھیں ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں, بڑے اچھے کنسلٹنٹس انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں, کہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, کہیں IMF ہے, کہیں دوسرے ہمیں ادارے ہیں جو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اپنی کنسلٹنسی آرمز کے ذریعے. لیکن ہم اگر جو یہاں پر اس کو چیمپئن کر رہے ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ جب تک اس کو اس نگاہ سے اس سے نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے جو یوزر ہے اس کو ہم نے اپنا اینمی نہیں سمجھنا, اس کو اپنا پارٹنر سمجھنا ہے, اور جب تک ہم اس کے لیے آسان نہیں بنائیں گے. آسان بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ہم کرپشن کر رہے ہیں. آسان بنانے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے آسانی ہوگی تو وہ زیادہ اس کو استعمال کرے گا, زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی جو سکسیس ہے وہ لانگ ٹرم آئے گی, اور ایونچولی ایکسچیکر میں جو پیسے آئیں گے وہ اسی صورت میں ہوں گے جب لوگ اس کو آسانی سے کریں گے اور اس کے ریٹس مناسب ہوں گے, چیزیں آسان ہوں گی, اس کی ڈاکیومنٹیشن آسان ہوگی. اچھا, یہ ایک اور بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ویریفائڈ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پیمنٹ ہو, اس لیے ہم نے یہ کروایا, یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو وہ اکاؤنٹ جو ڈکلیئرڈ ہے, اب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ بہت سے اکاؤنٹ ایسے ہیں جو انڈکلیئرڈ ہیں, آج بھی اگر کوئی کرنا چاہے گا تو وہ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ زمانہ وہ تو پرانے زمانے کی بات تھی, اب تو بے نامی کی بات ہو چکی, ویریفائڈ کی ہوگی. جو پرانے زمانے میں تھا ہر جگہ بایو میٹرک بار بار کراتے ہیں, ہر چیز کے لیے کراتے ہیں, تو اب اس ٹائم پہ یہ لاجک نہیں ہے. آئی تھنک یہ لاجک بڑی ویک لاجک ہے. یس ڈیفینیٹلی کسی کی ومس کے اوپر اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی اور اس کی لاجک ہے تو وہ لاجک کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ ہے بھی اس کو پھر سمجھانے کی ضرورت ہے, انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ AI یا یہ جتنی بھی ہماری ٹیکنالوجیز ہیں یہ ڈم ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن, اس کا مصرف جب تک آپ پراپرلی اس کو ڈیزائن نہ کریں, سسٹمز انالیسس کر کے نہ ڈیزائن کیے جائیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہکپس پہ رہتی ہیں, اور اینڈ ٹو اینڈ جب تک نہ ہو تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پوری طرح نہیں آئیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم مزید گمبھیر ہوتا جائے گا, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو آلریڈی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں وہ مزید ہم گر جائیں گے. اچھا, یہ پچھلے 2 سالوں میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے بہت انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور وہ کمپنیز میں ہی آ رہی ہیں. اب اس طرح کی جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ پل بیک کرتی ہیں انویسٹر کو کہ یہ یہاں پہ تو کمبرسم پروسیس ہے, چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں. اور جب ہم ٹرن بیک کرتے ہیں اور FBI کی طرف دیکھتے ہیں تو FBI خود ایک ڈیجیٹل آرگنائزیشن نہیں ہے, اور وہاں پہ خود ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے, تو کیسے وہ اس کو لے کے آگے چلے گا؟ ایگزیکٹلی سب سے پہلے جو ادارہ دوسرے لوگوں کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے, اگر ان کی روزمرہ کی دفتر کمیونیکیشن اور ان کا تمام ریکارڈ اگر وہ ڈیجیٹل نہیں ہے, اگر وہ ڈیٹا کو اس اینگل سے نہیں دیکھ سکتے اور اینالائز نہیں کر سکتے, وہ کسی کو باہر کس طریقے سے کریں گے, تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس کو کرنا ہے تو بتدریج کریں اور پورے سسٹم کو کریں, وگرنہ یہی ہوتا ہے کہ جو کارپوریٹ اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, خاص طور پہ جو بڑی ملٹی نیشنلز ہیں, وہ ڈسکریج ہوتی جا رہی ہیں اور وہ پاکستان کو چھوڑتی جا رہی ہیں. جہاں تک وینچر کیپٹلسٹ اور یہ اسٹارٹ اپس ہیں, ان کا ڈیفینیٹلی ایکو سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن جو سیریس لیول کے میچور لیول کی آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان سے ڈسکریج ہوتی جا رہی ہیں اور وہ انویسٹمنٹ روکتی جائیں گی اگر ہم اور زیادہ ان کے لیے ایسی ڈیفیکلٹیز پیدا کریں گے جس کا کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی جو مزید بھی انویسٹر ہم نے اپنے طرف اٹریکٹ کرنے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ کم ہو جائے گی. اور اچھا, یہ جو صورتحال ہے اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں آپ کی کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا میں پیرل سسٹم چل رہا ہے اور وہاں پہ بھی وہاں ڈاکومنٹیشن بھی ہو رہی ہے, وہاں ٹیکس بھی کلیکشن بھی ہو رہا ہے, اور وہاں پیرل سسٹم ہے, چیکس آج بھی موجود ہیں, ڈیجیٹل موڈ بھی ہے اویلیبل. تو یہ پاکستان میں ایسا کیا کہ یہ صرف ایک ہی موڈ سے لوگوں کو بزنس چلانے کو اجازت دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تھوڑی سی جو میری آبزرویشن ہے, ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. ہم ایک تو بزنس کو اپنا پارٹنر, گورنمنٹ اپنا پارٹنر نہیں سمجھتی, ہمیشہ سے اس کو ایک ایڈورسوریل پوزیشن میں رکھتی ہے, اور وہ یہی سوچتی ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ چونکہ ایویڈرز ہیں تو اس میں جو ڈاکیومنٹڈ ہوں یا ان ڈاکیومنٹڈ ہوں ان کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتی ہے, بجائے اس کے کہ اپنے سسٹمز کو امپروو کریں, اپنی لوپ ہولز کو دور کریں, اپنی امپلیمنٹیشن کو بہتر کریں, اپنے ریٹس کو لو کریں, اپنی جو ملٹیپلسٹیز ہیں ان کو سمپلیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں. یہ تمام ایکسپرٹس یہ اس کے بارے میں لکھ چکے, بتا چکے, اس کے بارے میں کنسلٹنٹس بتا چکے کہ ہمارے اتنے لیولز جو ہیں ان لیولز کو آپ سمپلیفائی کریں. ابھی بھی جو انہی دنوں میں جو ایک ورلڈ اکانومسٹ ہے وہ آئے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات شیئر کی ایک فورم پہ, ڈاکٹر آرتھر ریفر نے, کہ آپ ٹیکسیشن کو
سمپلیفائی کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اور جب آپ کا وہ سسٹم سمپل ہوگا تو ہم اس کی جب ڈیجیٹائزیشن کریں گے تو وہ بھی سمپل ہوگی. اگر ہم وہ سسٹم کمپلیکس ہوگا تو ڈیجیٹائزیشن سے کام بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم اے ٹو بی جا کے سی کے بعد جا کے آگے جا کے مینول سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو وہ ڈیجیٹائزیشن سے نہیں ہوتی, وہ ٹوٹلی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں سسٹمائزیشن میں. اچھا, آپ کے کیا خیال ہے کہ اگر میرے پاس دو وہیکلز ہیں, ایک پروپرائٹرشپ ہے, ایک پارٹنرشپ ہے اور ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, تو پھر میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کام نہیں کروں گا, میں پروپرائٹرشپ سے کام کروں گا, تو اگین کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ویک ہوگا. گورنمنٹ کا جو ایک ڈسکلوجر ہے دنیا بھر میں وہ مطلب اتنا زیادہ انہانس نہیں ہوگا, لوگ پروپرائٹرشپ پہ کام کرنا شروع کر دیں گے, انڈاکومنٹ رہیں گے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے ہم 2 سال کا ریکارڈ جس میں کووڈ کا بھی ٹائم گزرا ہے اور اس کے بعد ریکوری کا ٹائم بھی گزرا ہے, ہماری اوور آل انڈاکیومنٹڈ اور ہماری جو کیش اکانومی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور وہ اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کا رجحان کس طرف جا رہا ہے. اگر ہم مزید حکومت کی طرف سے ایسے نیگیٹو انسینٹیوز پیدا کرتے جائیں گے جس میں ہم ڈسکریج کرتے جائیں گے لوگوں کو, نتیجتاً وہ اس سسٹم سے نکلتے جائیں گے. مزید جو ہم جہاں مقصد ہمارا ڈیجیٹائزیشن کا ہے کہ ہم زیادہ لوگ ڈاکیومنٹڈ کی طرف لائیں اور ہم کیش سے ڈیجیٹائزیشن کی طرف لائیں, ہم الٹا ان کو دوسری طرف کو دھکیل رہے ہوں گے. تو جب تک اس کو ہم نے صحیح طرح سے اس ٹول کو استعمال نہیں کیا تو جو اس کا مقصد ہے وہ پھر نہیں پورا ہو پائے گا. اچھا, یہ آج اگر ہم اخبار دیکھیں تو یہاں پہ سینٹ نے کی کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو اپوز کیا ہے, پھر ایف پی سی سی آئی نے بھی اپوز کیا ہے. تو یہ کس طرح یہ امپلیمنٹ ہو پائے گا جب یہ میجر باڈیز اور ایون سینٹ جو ہے وہ اس کو تیار نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, ویسے تو ان کو دیر میں سمجھ آتے ہیں ٹیکس لاز, لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یہ ایف پی سی سی آئی نے بھی اس کو اپوز کیا ہے اور میں چونکہ چیمبر آف کامرس راولپنڈی سے میرا تعلق ہے, ہمارے چیمبرز کا بھی یہی سٹانس رہا ہے کہ جی اگر آپ نے اس کو کرنا بھی ہے تو اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں, ہوم ورک کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کو امپلیمنٹ اگر کرنا ہے تو بتدریج کریں. آپ ایونچولی اگر کرنا چاہتے ہیں, بتدریج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب جیسے 40 دن کا جی انہوں نے ٹائم پیریڈ دے دیا, اب 40 دن کے اندر تو کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہونا ہے. تو اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور آبویسلی لیڈ تو ایس بی آر کو کرنا پڑے گا یا ان کے ایکسپرٹس کو لیڈ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جسے کہتے ہیں کہ اسٹڈی کرنا پڑے گا پورے سسٹم کو, صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ پورے سسٹم میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, مختلف سپلائرز, وینڈرز, جو اس کے یوزرز ہیں پورے, ان میں کیسے اس کی ہیں اور ریالٹی کے اوپر مبنی. یہ نہیں کہ کسی ایک سیگمنٹ میں کسی ایک شہر میں, آپ کو ہر مارکیٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے ان ٹرانزیکشنز کو. سو واٹ یو آر سجیسٹنگ کہ آپ دونوں موڈ کو لے کے چلیں, کراس چیک کو بھی الاؤ کریں اور اسی طرح ڈیجیٹل موڈ کو بھی الاؤ کریں. فور شیور. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلانی ڈیٹ کے بعد جو ہے ہم کراس چیک ختم کر دیں گے. اگر ایسا کریں گے تو کارپوریٹ سیکٹر کے جو سپلائرز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ڈسکریج ہو جائیں گے, یا کارپوریٹ سیکٹر کو پھر یہ ہوگا کہ ایک سائڈ لائن کمپنی کھولنی پڑے گی. ایونچولی اس کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے. بہت شکریہ شمائل داس صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے دیکھا بڑن صرف انہوں نے بات کی کہ یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے ٹیکس لاز میں, یہ بڑی جلدی میں لائی گئی ہے. اب اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, کیا پالیسی میکرز کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ انسرٹنٹی کی صورتحال ہے اور اس طرح کی صورتحال ہمیشہ ٹیکس لاز کے لیے, انویسٹر کے لیے ہمیشہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو اثر ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس سے وہ حاصل نہیں کر سکتی جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتی ہے. کارپوریٹ سیکٹر ایک ڈاکومنٹ سیکٹر ہے اور یہاں پہ اگر آپ اس کو پیرلل چلائیں گے, دونوں چیزیں الاؤ کریں کہ آپ ڈیجیٹل موڈ سے پیمنٹ بھی کریں گے تو ایکسیپٹیبل ہے, الاؤبل ایکسپینس ہے, اور آپ کراس چیک سے بھی کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہوگی. جس طرح آج صورتحال نظر آ رہی ہے, چیمبر بھی جو ہے نا اپوز کر رہے ہیں, فیڈریشن بھی اپوز کر رہے ہیں اور ایون سینٹ بھی جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہا ہے کہ بزنس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں کریٹ ہوگا. اس سے ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں مہمان جوائن کریں گے, ان سے بات کریں گے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی, اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے امینڈمنٹ کیسی لانی ہے, کیسی اصلاحات کرنی ہے, اس پہ پہلے آپ کو زمینی حقائق دیکھنے ہوں گے. گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے وہ سسٹینیبل نہیں ہوں گے, اور یہی 70 سال میں ہم کرتے آ رہے ہیں. جب بھی ٹیکس لاز میں امینڈمنٹ ہوتی ہیں وہاں امینڈمنٹ جو ہے یا تو کوئی ڈونر ایجنسیز کروا رہی ہوتی ہے یا کوئی پالیسی میکر ان کی وزڈم ہوتی ہے, جبکہ وہ گراؤنڈ پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا.
کنسنسس جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا ٹیکس نظام آگے نہیں بڑھے گا. آج جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ. ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس نے محمد ادریس صاحب نے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ادریس صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ادریس صاحب ہم بات کر رہے ہیں یہ جو کمپنیز کے لیے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ آئی ہے یہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک دم انہوں نے ون فائن مارننگ یہ ٹیکس لاز تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی 2.5 لاکھ روپے سے اوپر کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈیجیٹل موڈ سے ہوگی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جب کسی بھی قانون کو بنایا جاتا ہے تو اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے, پھر اس کی جو بھی نارمز ہوتی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح اس کو فلوٹ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو ارباب اختیار لوگ ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور راتوں رات کوئی صبح اٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام کر دیتے ہیں کہ فوری امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. کہ ہمارا جو ٹرینڈ ہے بزنس کرنے کا اور جو ہمارا کلچر ہے یہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے. اور پھر اسٹیٹ بینک میں بھی ابھی وہ سہولیات موجود نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو سینٹرلائز یا مانیٹر کیا جائے گا. ہمارے یہاں سر آپ تو بزنس کی پلس میں تو ہمارے یہاں تو پوسٹ ڈیٹڈ چیک بھی دیے جاتے ہیں گارنٹی کے طور پہ. میں اسی طرح آ رہا تھا کہ ہمارا جو کاروبار ہے ہم پوسٹ ڈیٹڈ چیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ چیک بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ دوسرے سے تیسرے, تو اسی طرح سرکل چل رہا ہے بزنس کا. تو وہ تمام کا تمام سرکل رک جائے گا اور یہ قابل عمل فی الحال نہیں ہے. تو اس کو تو مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر ایسا کوئی کام کرنا بھی ہے تو اس کے لیے پہلے کوئی قاعدے قانون بنائے جائیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے پہلے ان کے سارے سلوشن نکال لی جائیں, جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے اور پھر اس طرح کے کسی قانون کی طرف جایا جائے. یہ لمیٹڈ کمپنی تو سب سے زیادہ ڈاکومنٹ ہے پاکستان میں اور انہی پہ انہوں نے یہ جو ہے نا ڈبل ایک چیک لگا دیا ہے. وہ لیکن لمیٹڈ کمپنیاں تو پھر بھی ابھی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے اور وہ کر رہی ہیں. میں بات کر رہا ہوں نارمل جو کمپنیز ہیں جو کام کریں, جو پروپرائٹرشپ ہیں, جو اے او پیز ہیں, جو پارٹنرشپ کنسرٹ ہے اور جن کا جو ہے کریڈٹ کا کام ہے, ان پہ تو یہ شک نہیں ہے. ابھی تو کمپنی پہ شک نہیں ہے. دیکھیں ابھی نہیں ہے, پہلے ان پہ بھی نہیں تھی. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ راتوں رات کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے اور صبح امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آنے والے وقتوں میں ایسے ہی ہونا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھے, ان سے بات کرے اور پھر ان کی جو بھی سجیشنز ہیں اس کی روشنی میں پالیسی بنائے. یہ ہونا چاہیے جو کہ یہاں نہیں ہو رہا ہے. اچھا آپ چیمبر میں بیٹھے ہیں, آپ چیمبر آف کامرس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک جنرل وہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو ٹیکس خود بخود آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر پا رہی ہے؟ دیکھیں جو یہ اس طرح کی بات سوچتے ہیں کر رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پیرالل اکانومی شروع ہو جاتی ہے, کیش ٹرانزیکشن شروع ہو جاتی ہے, دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے جو جینین کام کرنے والے ہیں انہیں پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. اور جو جن کو وہ ٹیکس نیٹ میں لانا نہیں چاہتے اور ان کو سہولیات ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو ہم تو گزارش یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار جاری و ساری رکھنے دیا جائے اور ان سے پہلے بات کر لی جائے کہ بھئی اس کو کس طرح لاگو کیا جائے. پھر اس کی روشنی میں کوئی قانون بنانا ہے, کوئی اس طرح کا لے کر آنا ہے قانون, تو پھر وہ بعد میں کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے خیال میں یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں پریکٹیکل نہیں؟ پہلی بات تو آپ نے یہ کہی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ پروپرائٹرشپ پہ بھی چلی جائے گی. لیکن جو کمپنیز کے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو پیمنٹ ویریفائڈ کرتے ہی ہیں, ہم تو کراس چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں. تو کراس چیک کی جگہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ڈیجیٹل پیمنٹ کی بات یہ ہے کہ آج آپ کسی کو چیک دیتے ہیں, اس کو فون کر دیتے ہیں, وہ ہولڈ پہ چلا جاتا ہے کہ 2 دن بعد ڈال دینا, 4 دن بعد ڈال دینا. ڈیجیٹل میں یہ سب کیسے ہوگا؟ تو اور چیک کی کوئی مطلب جو ہے کوئی آدمی آپ سے مانگے گا, وہ جو پی ٹی سی بولتے ہیں پوسٹ ڈیٹڈ چیک جو ہوتا ہے اس پر کاروبار, ہماری پوری اکانومی اس پر چل رہی ہے, پورا ٹیکسٹائل اس پہ چل رہا ہے, جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس پہ چل رہی ہے, دیگر بڑی بڑی انڈسٹریاں اس پہ چل رہی ہیں. تو چیک لے لیتے ہیں, آگے چیک دے دیتے ہیں, اسی طرح کام جو ہے معیشت کا پہیہ چل رہا ہے. تو وہ سب رک جائے گا. ہمارا کہنا یہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراس چیک کی پیمنٹ کو بھی الاؤ کریں اور ڈیجیٹل موڈ کو بھی الاؤ کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہمارا کہنا یہ ہے کہ دونوں کو جاری و ساری رکھا جائے اور پھر جیسے جیسے حالات گزر رہے ہیں, ٹائم گزرتا ہے, اس میں جو چیزیں پریشانی کا باعث ہیں انہیں ختم کیا جائے اور پھر بیٹھ کر جو اسٹیک ہولڈر ہیں, پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں, سب سے سجیشنز لی جائیں تاکہ دونوں کے لیے, حکومت کے لیے اور تاجروں کے لیے ون ون سچویشن ہو. ادروائز اگر ایک طرفہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا پیرالل اچھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈیفر تو کر دیا, تو آپ کو پریشانی کیا دی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جو چیزیں ڈیفر کرتی ہیں راتوں رات وہ امپلیمنٹ بھی ہو جاتی ہیں. آج آپ نے مانیٹری پالیسی کا دیکھ لیا, کل وزیر خزانہ صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا تھا, اور آج جو ہے 1.5% بڑھا دیا گیا. تو اس طرح کے راتوں رات اقدامات کر دیے جاتے ہیں. پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا, اور ہم سے بات یہ کی گئی تھی وزارت خزانہ میں کہ جو جتنی بھی تاجر دشمن پالیسیاں ہیں یا بزنس میں جو ہرڈلز پیدا کریں انہیں ختم کیا جائے گا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ IMF سے میٹنگ کے لیے گئے اور پیچھے سے جو بیوروکریسی نے اٹیچمنٹ آف بینک اکاؤنٹ کی جو شک کو ہے وہ ریوائیو کر دیا. تو یہ جو ماضی کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں 100% ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارے خدشات اور تحفظات ہیں, اور ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے. اچھا, گورنمنٹ کا چیلنج بھی اپنی جگہ ہے نا کہ ریونیو بھی بڑھنا ہے, ٹیکس فائلر بھی بڑھنے ہیں, تو آپ چیمبر کو ریپرزینٹ کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات ایسے کیے جائیں جس سے یہ دو چیزیں؟ بڑا آسان حل ہے. 1000 دفعہ جو بھی حکومتی دعوے دار تھے, حکومتی جو اس میں فائنینس منسٹری میں تھے, انہوں نے کہا جی اتنے ہزار کا ہم نے ڈیٹا کر لیا, اتنے لاکھ کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا. ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں نا. جو ٹیکس دے رہے ہیں آلریڈی انہیں چکی کے پارٹوں میں پیسنا ضروری ہے کیا؟ تو اسی لیے تو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, جو دیکھتے ہیں کہ ٹیکس پے جو کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہے. تو یہی ساری پریشانیاں ہیں. اگر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے تو انہیں مراحل دی جائیں جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں. جو ٹیکس پے نہیں کر رہے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, ان کے شکنجا کسا جائے. یہ ہم ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بھی قاعدے قانون آتے ہیں وہ جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں انہیں کو جو ہے گنے کی مشین میں ڈال کے نہیں چھوڑا جاتا ہے. آپ یہ کریں گے جو لوگ ان رجسٹرڈ ہیں, جو لوگ اس وقت پورا بزنس بھی کر رہے ہیں لیکن ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں, ان پہ پہلے جو ہے گورنمنٹ کو اپنا جو ہے چارج کرنا چاہیے, یا ان پہ پہلے ان کو ریڈ کریں, ان کو پکڑیں؟ ڈیٹا یہ ہمیشہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ لاکھوں آدمیوں کا ڈیٹا ان کے پاس ہے, تو وہ کریں نا, ان سے کیوں نہیں کرتے تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھ جائے. کارروائی تو وہاں ہونی چاہیے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے جب بھی ہم کوئی ایکشن لینے جاتے ہیں تو جو بزنس کمیونٹی ہے وہ جو ہے وہ سراپا احتجاج بن جاتی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو بات کر رہے ہیں جو ٹیکس دہندہ گان ہیں, جو سالوں سے ٹیکس پے کر رہے ہیں, انہیں جو ہے ریلیف دیا جائے. جو ٹیکس پے نہیں کر رہے انہیں جو ہے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ان کے ساتھ جو حکومت چاہتی ہے وہ کرے. وہ سالوں سے بڑے بڑے گھروں میں بنگلوں میں رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس آلریڈی موجود ہے, اور ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی کرے. تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیکن گورنمنٹ کہتی کچھ اور ہے, کرتی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو یہ لے کے آئے ہیں ڈیجیٹل موڈ, اس کو گورنمنٹ کو جو ہے دونوں موڈ سے پیمنٹ ہونی چاہیے اور وہ آپشن بزنس کمیونٹی کے پاس ہونا چاہیے؟ بالکل بالکل. بہت شکریہ ادریس صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے دیکھا ساتھ موجود تھے سابقہ صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اور موجودہ صدر کراچی چیمبر آف کامرس, اور وہ بتا رہے تھے کہ بزنس کمیونٹی کو اس کے ساتھ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. اس امینڈمنٹ کے حوالے سے, ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی FBR نے ایکسرسائز نہیں کی یا پالیسی میکرز نے کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا جس سے لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا, اور یہ انسرٹنٹی کی صورتحال کریٹ ہو گئی ہے. شوکت ترین صاحب خود فائنانس منسٹر ہیں, وہ بینکر ہیں, ان کو پتا ہے کہ کراس چیک کی پیمنٹ جو ہے جتنی ویریفائڈ ہے اتنی ہی ڈیجیٹل موڈ کی پیمنٹ ہے. تو وہ بزنس ایسے اقدامات جس سے بزنس انسرٹن ہو, جس سے لوگوں کو ہارڈ شپ ہو, جس سے لوگوں کے بزنس سے رک جائیں, یہ ایسی امینڈمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا, ٹیکس نظام افورڈ نہیں کر سکتا. اور بڑے واضح انداز میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ NTN پہ نہیں ہیں, وہ لوگ جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے, ان کا ڈیٹا جو ہے FBR کے پاس ہے, اس پہ کب کام ہوگا. ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے بہت سختی سے نپٹا جائے گا, لیکن ان پہ کام نہیں ہوتا, اور انہی لوگوں کو دوبارہ پکڑا جاتا ہے یا ان کے خلاف ہی کوئی نوٹس دیا جاتا ہے جو لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ میں ہیں, جو لوگ ٹیکس کمپلائنٹ ہیں. اور یہ بات جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں یہاں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. اس بات کے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.